نبوتوں کی صداقت کا ثبوت۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت کے متعلق، اور اس میں ہم دلائل پیش کریں گے، بعثت سے قبل کے دلائل، بعثت کے بعد کے دلائل، اور اسی طرح ہم اس بات کو بھی رد کریں گے کہ نبوت صرف مڈل ایسٹ میں آتی ہے، عربوں سے متخصص ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین الصادق المکرم، اما بعد۔ جو اسلام کے مخالفین تھے یا اسلام دشمن لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر جب سے انہوں نے نبوت اور بعثت اور دعوت دی، تب سے ان کی نبوت کے اوپر شک کرنے لگے اور ان کی صداقت پر حرف اٹھانے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کی ثبوت نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد اور آخر تک دی ہے، اور اس وجہ سے بہت سے لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئے، حتیٰ کہ جنہوں نے شک پیدا کی، اس کے بعد بہت سے علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دلائل نبوہ کے نام سے مختلف کتابیں لکھی جو لاتعداد ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت کی طرف۔ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، جو بعثت سے قبل کی ہے، کہ قریش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور صداقت کو مانتے تھے اور ان کو سچا مانتے تھے، اور یہ بڑی مشہور بات تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جمع کیا اور ان کو کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم، کہ اے اہل قریش، اے اہل مکہ، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ اس وادی کے پیچھے کچھ گھڑ سوار ہیں جو ہمارے اوپر حلہ بولنے والے ہیں، اکنتم مصدقیہ، تو کیا تم لوگ میری بات کو سچا گردانتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں کفار قریش، کیا کہتے ہیں اہل قریش؟ کہتے ہیں قالوا نعم ما جربنا علیک الا صدقا، تو کہتے خدا کی، تو کہتے ہیں ہاں ہم تم پر یقین کرتے کیونکہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف سچا پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جب ہرقل نے پوچھا کہ کیا تم اس نبی کو جھوٹا گردانتے ہو، تو انہوں نے کہا لا، فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا وہ لوگوں کے درمیان جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی دلیل ہے، حدیث ہے، اور یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، نہ بول سکتا ہے، وہ کیا اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے گا؟ اور اسی طرح قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے لکھا ہوا، نہ وہ لکھ سکتے تھے، لیکن وہ قرآن جو ان پر نازل ہوا وہ ایک چیلنج ہے، وہ ایک معجزہ ہے، وہ پوری امت کے لیے جب سے وہ نازل ہوا ہے اور قیامت تک ایک چیلنج ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے برابر میں ایک سورت کیا ایک آیت بھی لا کے دکھا دے، مرد کا بچہ ہے تو۔ اور عرب میں سے کسی نے کوشش نہیں کی، اور جنہوں نے کوشش کی وہ مذاق بن کے رہ گئے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی اس بات کی دلالت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، سچے نبی تھے۔ قرآن میں پچھلی امتوں کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح قرآن میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر ہے جو مستقبل میں ہوں گی، اور جو ہوئی ہیں، اور جو ہو چکی ہیں، اور جو ہوں گی، جیسے کہ روم کا پرشین امپائر پر غلبہ حاصل ہونا، فرس پر،
ایرانیوں پر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں قرآن میں ایسے دلائل بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اور اس کے اوپر کفار نے نہ انکار کیا نہ اس کے اوپر اعتراض کیا، کیونکہ وہ وقوع ہوئی تھی، لیکن آج کل کے نام نہاد چند ملحد اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور میں انتظار کیا وحی کا، خاص کر جب حادثۃ الافک وقوع ہوئی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ بعض دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے یہ قرآن لکھا ہوتا تو وہ ایک دم جھپٹ سے ایک آیت نازل کر دیتے، لیکن اس طرح نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی۔ اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی تھی، جیسے کہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا دیا ہے کہ تمہارے بعد عیسیٰ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اہل کتاب ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ اسلام میں اس لیے داخل ہوئے کیونکہ یہ بشارتیں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ اچھا، اب کچھ لوگ ہیں جو اس بات پر شک و شبہ پھیلاتے ہیں کہ انبیاء صرف مڈل ایسٹ میں آئے ہیں، شرق اوسط میں آئے ہیں، اور انبیاء کی ضرورت نہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پاس جواب ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کی طرف اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں۔ فَكُلُّ الْأُمُمِ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ، تو ہر امت پر اللہ کے نبی آئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انصاف میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب میں نہیں ڈالیں گے جس کے اوپر حجت ہی قائم نہیں ہوئی، یا جن تک اللہ کے نبی کی کوئی پیغام نہ پہنچی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب میں نہیں ڈالتے جب تک اس کے اوپر کوئی نبی نہ بھیج دے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عرب کے علاوہ یا مڈل ایسٹ کے علاوہ نبی نہ بھیجنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ بات کسی جزم سے بغیر دلیل کے نہیں کہی جا سکتی۔ اور کسی چیز کے عدم دلیل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وجود نہیں پا جاتی، کسی چیز کے دلیل نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں پائی جاتی، یہ یاد رکھیں۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کے نبی کو کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یعنی اسی طرح ہم نے تم سے پہلے بھی نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور جن کے ہم نے تمہارے طرف قصے کہانیاں بتا دی، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے تمہیں نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔